کے سینے میں واقعی ایمان ہے، جس کا اللہ اور اس کے رسول پر اور دیگر تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، آسمانی کتابوں پر، فرشتوں پر اور بعد الموت پر ایمان ہے، اس کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جو ایک مقدس جماعت ہے، جو ایک پاکیزہ جماعت ہے، ان میں سے ہر ایک صحابی کی محبت اپنے سینے میں بسا لے، اپنے سینے میں اس کو جگہ دے دے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سلسلے میں زبان درازی کرنے سے اپنے آپ کو بچائے، صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے سے اپنے آپ کو بچائے، کیونکہ یہ وہ مقدس جماعت ہے، یہ وہ پاکیزہ جماعت ہے جس کے بارے میں قرآن کریم خود اعلان کرتا ہے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ یہ وہ مقدس جماعت ہے، یہ وہ پاکیزہ جماعت ہے کہ ان کے دلوں کا امتحان خود اللہ رب العزت نے لیا ہے۔ قلوبہم للتقوی، نصاب کیا تھا؟ تقوی تھا، پرہیزگاری تھی، اللہ کا خوف تھا، اللہ کا ڈر تھا۔ امتحان لینے والے خود اللہ، نصاب ہے تقوی، اور رزلٹ ہے لہم مغفرۃ و اجر عظیم، کہ ان کے لیے مغفرت کا عام اعلان ہے، ان کے لیے اجر عظیم کا اعلان ہے۔ اور بے شمار آیتیں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان میں اتارا ہے۔ جس آیت کو میں نے خطبے میں پڑھی، ایک تو یہی آیت اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، دوسری آیت جو میں نے پڑھی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ہر چیز کا ایک نمونہ ہوتا ہے، ایک سمپل ہوتا ہے۔ جب ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں تو ذہن میں کوئی خاکہ بٹھا کر کے جاتے ہیں، کوئی چیز جب ہم خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو ذہن میں کوئی تصویر بنا کر کے جاتے ہیں۔ درزی کے پاس اگر ہم جاتے ہیں تو کوئی سمپل لے کر کے جاتے ہیں کہ ہم کو اس طرح کا بنا دو۔ اب درزی اگر کپڑا سینے والا، کوٹ پینٹ سینے والا اگر ہو بہو ویسے ہی اتار دیتا ہے تو اس کو مزدوری دیتے ہیں، اور اگر نہیں اتار پاتا ہے تو مزدوری کی بجائے دو چار گالیاں دے کر کے آتے ہیں۔ حالانکہ گالی نہیں دینی چاہیے، میں یوں نہیں کہہ رہا ہوں کہ خراب کر دے تو دو چار گالیاں دے کر کے آئے آپ، لیکن ہوتا یہی ہے کہ اگر جیسا نمونہ، جیسا سمپل آپ نے پیش کیا ہے، ہو بہو اگر ویسے ہی اتار دیتا ہے تو خوشی خوشی اس کی مزدوری اس کو مل جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ایمان کے سلسلے میں ایک نمونہ پیش کیا، ایک سمپل پیش کیا کہ تمہارا ایمان لانا، کس طرح کا ایمان لانا تمہارے لیے تمہاری مزدوری کو ثابت کرے گا، تمہارے لیے تمہارے اعمال کی مقبولیت کو ثابت کرے گا، تمہارے لیے تمہارے وہ اعمال جنت کی ٹھیکیداری کو ثابت کرے گا، جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گا۔
وہ کون سا کیسا ایمان ہوگا، تمہارا ایمان کس طرح کا ہونا چاہیے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کا جو ایمان ہے وہ تو اعلیٰ معیار کا ہے، لیکن قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو ایمان کا جو نمونہ دیا، ایمان کی جو کسوٹی دی، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ایمان کو پیش کیا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، کہ اگر وہ کون، یہود و نصارہ، مشرکین عرب، وہ اگر ایمان لے آئے اسی طرح سے جس طرح سے تم صحابہ ایمان لے آئے ہو، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو پھر وہ راہیاب ہو جائیں گے، وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ یعنی قیامت تک آنے والا ہر شخص کہ جو اللہ پر، رسول پر ایمان رکھتا ہے، تو اس کو ایمان اسی طرح سے لانا ہوگا، اسی طرح سے رکھنا ہوگا جس طرح سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی جماعت نے ایمان لایا۔ ان کے ایمان کو ہم اور آپ یا دنیا کا کوئی پڑھا لکھا شخص، دنیا کا کوئی فلسفی، دنیا کا کوئی بادشاہ پیش نہیں کر رہا ہے، بلکہ خود رب کائنات ان کے ایمان کو بطور کسوٹی پیش کر رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے متعلق فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اپنے لیے مجھے چن لیا، اپنے آخری نبی ہونے کے اعتبار سے، آخری کتاب دینے کے اعتبار سے، آخری رسالت دینے کے اعتبار سے، آخری رسول بنانے کے اعتبار سے، آخری شریعت عطا کرنے کے اعتبار سے اللہ نے مجھے چن لیا اور میرے لیے میرے صحابہ کی جماعت کو چن لیا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ ہم کسی سے محبت کا دعویٰ بھریں کہ ہمیں فلاں سے بہت محبت ہے، بہت محبت ہے، کوئی بڑا آدمی ہو، کوئی سیاسی لیڈر ہو، کوئی بڑا ڈاکٹر ہو، کوئی بڑا بھی شخص، جس کے تئیں ہم یوں دعویٰ کریں کہ ہمیں اس سے بہت محبت ہے، کون سی بڑی بات ہے؟ ہم گھر بیٹھے کسی سے محبت کا دعویٰ کریں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ بڑی بات یہ ہوگی کہ وہ بھی یوں کہہ دے کہ میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، تب نہ بات بنے گی، تب نہ پھر ہمارا وزن بڑھے گا۔ مجمع میں اگر وہ اعلان کر دے کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، کتنی بڑی بات ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے متعلق فرمایا کہ اللہ رب العزت نے صحابہ کی جماعت کو میرے لیے منتخب کر دیا۔ تو میرے دوستو، بزرگوں، آج ہی نہیں بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر میں نے بات ختم کی تھی، چاہتا ہوں کہ کچھ باتیں میں وہیں سے شروع کروں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، بات کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے دریافت کیا کہ فتنوں سے متعلق اگر تمہارے پاس، تم میں سے کسی کے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان ہے تو پیش کرو۔ فتنوں سے متعلق حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازداں صحابی سمجھے جاتے ہیں، فتنوں سے متعلق جو کچھ بھی ہونا ہے، کیا کیا فتنے برپا ہوں گے دنیا میں، صاحب السر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرما دی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساری بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی واقعہ ہے کہ انہوں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ چونکہ اس وقت مدینہ میں منافقین جو تھے
تو منافقین کے سلسلے میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری لسٹ بنا کر کے حضرت حذیفہ کو دے دیا کہ کون کون مدینے میں منافق ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حذیفہ سے پوچھا کہ حذیفہ میں تم سے یوں تو نہیں پوچھوں گا کہ مدینہ میں کون کون منافق ہے، البتہ میں یہ ضرور پوچھتا ہوں یا یہ ضرور پوچھوں گا کہ بتاؤ کہ اس لسٹ میں میرا بھی نام ہے کیا؟ کتنی بڑی بات ہے۔ میں یہ نہیں پوچھتا کہ کس کس کا نام ہے، کون کون منافق ہے، لیکن میں یہ پوچھتا ہوں کہ اس لسٹ میں میرا بھی نام ہے کیا؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا امیر المؤمنین اس لسٹ میں آپ کا نام نہیں ہے۔ پتہ چلا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکے مومن تھے۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا فتنوں سے متعلق، صحابہ سے پوچھا، تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرنے لگے کہ ہاں مال کا فتنہ ہوگا، عورتوں کا فتنہ ہوگا، اولاد کا فتنہ ہوگا، اور پھر اس طرح کے فتنے جو بیان کرنے لگے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان نے کہا کہ میں ان فتنوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اس فتنے کی بات کر رہا ہوں جو دریا کے موج کی طرح دنیا میں پھیلے گا، جو رکنے کا نام نہیں لے گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ امت اور فتنے کے درمیان ایک مضبوط دروازہ ہے، اور اس مضبوط دروازے کو توڑ دیا جائے گا۔ جس دن توڑ دیا جائے گا اس کے بعد سے فتنے اس طرح سے برپا ہوں گے کہ پھر وہ رکنے کا نام نہیں لے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ وہ دروازہ کھولا جائے گا یا وہ دروازہ توڑا جائے گا؟ حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ نہیں، وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پھر تو وہ دروازہ کبھی بند نہیں ہوگا۔ اس کے بعد پوچھنے والے نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، غالباً حضرت حذیفہ سے پوچھا یا پھر حضرت مسروق سے پوچھا کہ کیا یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھی کہ وہ مضبوط دروازہ کون تھا؟ حضرت مسروق نے فرمایا کہ ہاں ان کو اتنی ہی اس بات پر یقین تھا کہ جتنا کہ رات کے بعد دوسرے دن سورج کا نکلنا متعین ہوتا ہے، جتنا پر یقین ہوتا ہے، اسی طرح سے حضرت عمر کو بھی یہ بات معلوم تھی کہ یہ مضبوط دروازہ کون ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس وقت شہید کیا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے پوچھا کہ دیکھو یہ شخص ہے کون، یہ شخص ہے کون؟ دیکھا تو وہ تھا فیروز نامی جو غلام تھا، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا، مجوسی تھا، آگ پرست تھا۔ جب اس کو دیکھا گیا کہ یہ تو مجوسی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ جملے ادا کیے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ کسی مسلمان نے مجھے قتل نہیں کیا۔ اور وہ مضبوط دروازہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ کرام یہ درخواست کرتے ہیں کہ امیر المومنین آپ اپنے بعد پھر کوئی خلیفہ متعین کر دیجئے کہ جس طرح سے حضرت ابو بکر نے کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ کوئی قیصر و کسریٰ کی حکومت نہیں ہے کہ ہم کسی کو متعین کر لیں، بلکہ آپ آپس کے مشورے سے اپنا خلیفہ اور اپنا امیر آپ چن لیں۔ البتہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا نام پیش کیا کہ یہ 6 صحابہ، جس میں حضرت زبیر بن العوام ہے، حضرت طلحہ ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف ہے، حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 6 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی ایک چھوٹی سی جماعت کی طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارہ کیا، اور ساتھ میں کہا کہ اس میں میرا بیٹا عبداللہ بھی ہوگا، لیکن میرا بیٹا عبداللہ نہ امیر چننے میں ہوگا نہ اس کو چنا جائے گا۔
کتنی بڑی بات کہی. یعنی جب ووٹنگ کی بات آئی ووٹ دینے کی تو میرا بیٹا ووٹنگ نہیں کرے گا, میرا بیٹا نہیں چنے گا, اور کوئی میرے بیٹے کو بھی نہ چنے کہ میرا بیٹا بھی چنا نہیں جائے گا. یعنی کوئی اگر کہے کہ عمر کے بعد عمر کا بیٹا خلیفہ بنے تو وہ بھی نہیں چنا جائے گا, کیونکہ یہ قیصر و کسریٰ کی حکومت نہیں ہے. چلیے بات ہو گئی. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا جاتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت جو 12 سال کی مدت ہے, 6 سال تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت. میں یہ باتیں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ ہم مسلمان اسلامی تاریخ سے اتنے ناواقف ہیں, اور ہماری ناواقفیت کا ہی نتیجہ ہے کہ آج فیس بک میں, واٹس ایپ میں, گوگل میں, اسی طرح سے یوٹیوب میں جو کچھ جو دے رہا ہے اسی کو لے رہے ہیں, ہم اسی کو لے رہے ہیں. اور لے کر کے ایک مولانا صاحب کا بیان سن رہے ہیں, پھر امام صاحب کے پاس آ کر کے سوال کرتے مولانا امام صاحب ایسا ہے کیا, پھر دوسرے کا بیان سن رہا ہے تو پھر بدل جا رہا ہے ایسا ہے کیا, پھر ویسا ہے کیا. مطلب ہمیں معلوم ہی نہیں ہے اسلامی تاریخ. اور اس کا سب سے برا نتیجہ یہ ہوا کہ شیعوں نے جو فتنہ برپا کرنا تھا پوری دنیا میں وہ فتنہ برپا کیا, اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت کو ایک طرف نظر انداز کرتے ہوئے بیت اطہار یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل اطہار کی محبت میں وہ اتنا دم بھر رہا ہے کہ ہر کوئی یوں سمجھتا ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت کرنے والے اگر ہو گئے تو ہم جنتی ہو گئے. میں یہاں رک کر کے ایک بات آپ کو اور سمجھانے کی کوشش کروں, اللہ کرے مجھے بھی سمجھ میں آئے, آپ کو بھی سمجھ میں آئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کے سلسلے میں ایک بات ارشاد فرمایا, وہ یہ فرمایا کہ اہل بیت یعنی میرا آل, میرے خاندان کے لوگ یہ کشتی کے مانند ہے. کس کے مانند؟ کشتی کے مانند. جو کوئی بھی اس کشتی میں آئے گا وہ نجات پائے گا, اور جو اس کشتی سے باہر جائے گا وہ بدنصیب ہوگا, وہ نجات نہیں پائے گا. اسی طرح سے جس طرح سے حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جو کام کیا کہ ایمان والوں کو کشتی پر سوار کر لیا, اور جو بے ایمان تھے, جو ایمان نہیں لائے تھے, وہ کشتی میں سوار نہیں ہوئے اور وہ غرقاب ہو گئے. کشتی میں سوار ہونے والے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں میں سے چند بیٹے بھی تھے اور ایک نہیں تھا. جو نہیں تھا تو وہ غرقاب ہو گیا, جو تھے تو پھر وہاں سے دنیا چلی اور دنیا آباد ہوئی. تو اسی طرح سے جو کشتی میں سوار ہوگا وہ کامیاب ہوگا, کامران ہوگا. یعنی میرے اہل بیت ایک کشتی کے مانند ہے, جو ان سے محبت رکھے گا یعنی یہ محبت کی کشتی میں جو آئے گا وہ کامیاب ہوگا, اور جو اس سے باہر ہوگا وہ ناکام ہوگا. ایک طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی. اب دنیا نے اسی بات کو لے لیا کہ ہم کون والے ہیں؟ اہل بیت والے ہیں, اہل بیت سے محبت کے دم بھرنے والے ہیں, اہل بیت کے ساتھ بہت زیادہ ظلم ہوا. اس سے کون انکار کرتا ہے؟ اس سے کون انکار کرتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شہید کیا گیا ایک مظلومانہ شہادت ہے. میں پھر سے کہتا ہوں کہ اس دن کے بعد سے لے کر آج تک اور قیامت تک جس کے دل میں واقعی دل ہوگا, دھڑکتا ہوا دل ہوگا, ایمان والا دل ہوگا, وہ قیامت تک تڑپتا رہے گا, اس حادثے کو نہیں بھلا پائے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کے تعلق سے یہ مثال دی, لیکن صحابہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ اصحابی کالنجوم. کیا فرمایا؟ اصحابی کالنجوم, کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں. ایک طرف کشتی اہل بیت, دوسری طرف تمام صحابہ, پوری صحابہ کی پوری جماعت کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ میرے صحابہ
ستاروں کے مانند ہے، تم جس کی بھی اقتدا کرو گے تم راہ پا جاؤ گے۔ اب دونوں حدیث کو ملائی، اگر آپ نے ایک کو لیا تو واقعی آپ محروم القسمت ہو۔ دنیا کا کوئی بھی فرد، کوئی بھی شخص اگر صرف ایک ہی بات کو لے تو وہ ناکامی ہی ہوگا، نامراد ہی ہوگا۔ دونوں کو لینا ہوگا۔ کیوں؟ اب چلے جائیے، جب گوگل کا زمانہ نہیں تھا، جب گوگل میپ نہیں تھا، اور آج بھی دنیا میں جو لوگ سمندری سفر کرتے ہیں، سمندر کا سفر کرتے ہیں، ان سے جا کر کے پوچھے کہ وہ کشتی جو لے کر کے جاتے ہیں تو وہ راستہ کس سے متعین کرتے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی جامعیت کو دیکھیے، پوچھی جا کر کے تو وہ یہی بتائیں گے کہ ہم سمندر کا راستہ ستاروں کی چال کو دیکھ کر کے ہی متعین کرتے ہیں۔ اب صرف کشتی میں سوار ہے، راستہ متعین نہیں ہے، کشتی میں بیٹھ کے کریں گے کیا؟ اس لیے کشتی میں بھی بیٹھنا ہوگا اور منزل تک پہنچنے کے لیے ستاروں کی چال کو بھی سمجھنا ہوگا اور ستاروں کے چال سے بھی اپنی رہنمائی، اپنا راستہ طے کرنا ہوگا۔ تو اہل بیت کی محبت، اہل بیت سے بھی محبت رکھنی ہوگی اور دوسری طرف تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بھی محبت رکھنی ہوگی۔ اگر یک طرفہ محبت ہوگی تو پھر یہ محبت ہمارے لیے کامیابی و کامرانی کی دلیل نہیں بن سکتی ہے، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے یہ واقعات میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں صحابہ کے متعلق، کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سلسلے میں، اور خاص طور سے جو شیعوں کی جو باتیں ہیں کہ وہ تو نہ حضرت ابو بکر کی خلافت کو مانتا ہے، نہ حضرت عمر کی خلافت کو مانتا ہے، نہ حضرت عثمان کی خلافت کو مانتا ہے، وہ سیدھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت پہ آ کر کے اٹکا ہوا۔ وہ مانتا ہے کہ خلیفہ اول، خلیفہ خلافت اگر کوئی ہے تو وہ حضرت علی ہے۔ لیکن جب تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مضبوط دروازہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا، تب تک یہ فتنے نہیں تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے، اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کا دور آتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلام کا پرچم جو لہرا تقریباً 22 لاکھ مربع میل تک پھیل چکا تھا، 22 لاکھ مربع میل تک۔ لیکن آپ دیکھیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 44 لاکھ مربع میل تک اسلام پھیل چکا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا، لیکن دشمنوں کو یہ باتیں کیسے بھا سکتی تھی؟ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنہوں نے جب بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے متعلق، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے امداد کے طور پر جب بھی پکارا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صف اول میں پہلے کھڑے نظر آئے۔ حضرت عثمان غنی کا لفظ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا تھا۔ آپ نے کنویں کو خرید کر کے آزاد کر تمام کے لیے وقف کر دیا، آپ نے باغ خرید کر کے آپ نے تمام کے لیے وقف کر دیا، آپ نے غلام آزاد خرید کر کے آپ نے آزاد کر دیا۔ غزوہ تبوک میں سواری کی ضرورت پڑی، بے تحاشا آپ نے سواریوں کا انتظام کیا، درہم و دنانیر کے آپ نے انبار لگا دیے۔ وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور خلافت آتا ہے، اس زمانے میں ایک شخص کھڑا ہوتا ہے جس کا نام ہے عبداللہ بن سبا۔ عبداللہ بن سبا یہ یہودی ہے، اس کا اصل نام ہے حبلہ، لیکن یہ مسلمانوں کا لباس پہن کر کے، یہ اپنے آپ میں صوفیہ باصفا بن کر کے، تصوف کے لائن میں آ کر کے مسلمانوں کو اتنا ورغلایا، اتنا ورغلایا، اتنا ورغلایا کہ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت جو 6 سال تک بہت اچھا سے چل رہا تھا، کوئی کسی طرح کا کوئی انتشار نہیں تھا، اس کے بعد پھر یہ فتنہ اٹھتا ہے، پھر شام میں، عراق میں اور کوفہ میں، بصرہ میں اور وہاں کے لوگوں میں ایک جو ہے دشمنوں کی ایک
جماعت تیار ہوتی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف، اور ان کو جو ہے کرسی سے نیچے اتارنے کے لیے، ان کو خلافت سے ہٹانے کا نعرہ بلند کیا جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر طرح طرح کے الزام لگائے جاتے ہیں۔ میں صرف آپ کو تھوڑا سا اشارہ دے رہا ہوں، اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ اللہ کے واسطے آپ کتاب پڑھیں، کتابوں کا مطالعہ کریں، یا کسی معتبر عالم دین کی تقریریں سنیں، کہ پھر آپ کو پتا چلے گا کہ جس دور میں ہم اور آپ سانسیں لے رہے ہیں صحابہ سے متعلق، کیونکہ اگر ہم صحابہ کو مجروح کریں، اگر صحابہ کو نشانہ بنائے، تو پھر نبی کی ذات بھی محفوظ نہیں ہو سکتی ہے، نبی کی ذات بھی محفوظ نہیں رہ سکتی ہے۔ پھر نبی کی ذات محفوظ نہیں رہے گی تو قرآن کہاں سے محفوظ رہے گا، پھر شریعت کہاں سے محفوظ رہے گی؟ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سلسلے میں آج بھی ہندوستان کی زمین پر بھی آج بھی ایسے لوگ ہیں جو صحابہ کی شان میں، جو اہل سنت والجماعت میں کہ اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، جبکہ علماء کا متفق رائے یہ ہو چکی ہے کہ یہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے۔ صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے والا شخص وہ کیسے اہل سنت والجماعت میں سے ہو سکتا ہے؟ وہ عبداللہ بن سبا جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو ایک آگ بھڑکاتا ہے، پھر وہ وقت بھی آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا جاتا ہے، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پانی بند کر دیا جاتا ہے۔ وہ عثمان غنی جو کنویں خرید کر کے لوگوں کے لیے پانی وقف کیا کرتا تھا، اس عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر پانی بند کر دیا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بدلہ نہیں لیا، دشمنوں سے بدلہ نہیں لیا، اس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار دیکھیے۔ حضرت عثمان غنی وہ تو آپس میں بہت میل محبت سے رہنے والے لوگ تھے۔ قرآن بیان کرتا ہے بِحَبْلِ اللَّهِ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ وہ تھے دشمن آپس میں، لیکن ایمان کی بدولت اللہ رب العزت نے انہیں ایسا بھائی بنایا کہ آپس میں ایسے مواخات قائم ہوئے، ایسی بھائی چارگی قائم ہوئی کہ دنیا آج تک قیامت تک ایسی مثال پیش نہیں کر سکتا ہے۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں دشمن یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو جنگ ہوئی، جو حضرت علی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو جنگ ہوئی، جو جنگ جمل کے نام سے موسوم ہے، جو جنگ صفین کے نام سے موسوم ہے، جو ایک اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے، اجتہادی غلطی کی بنیاد پر ہونے والا قتل و قتال، اس کو جنگ نہیں کہا جاتا ہے، بلکہ وہ بھی امت کے لیے رحمت ہوا کرتی ہے، وہ بھی امت کے لیے رحمت ہے۔ وقت مختصر ہے، بات بہت ساری ہے، میں آپ کو کیسے سمجھاؤں، انشاءاللہ ہم باتیں کرتے رہیں گے، لیکن میں آپ کو صرف لے جا کر کے اشارہ دے رہا ہوں، آپ کے اندر بجھی ہوئی آگ کو میں تھوڑا سا شعلہ دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ بھی اس طرح آئے، آپ بھی صحابہ کے واقعات پڑھیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر کا جب محاصرہ ہوتا ہے تو گھر کی دربانی کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں جانثار بیٹے حضرت حسنین کو دربانی کے لیے بٹھا دیتا ہے۔ سوچ سکتے ہیں آپ، جب دشمنوں نے پانی بند کر دیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین سے اجازت طلب کرتے ہیں کہ آپ ہمیں جنگ کی اجازت دیجئے کہ ہم سب کی گردنیں اڑا دیں۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ نہیں، اگر میں نے شہر رسول میں اگر میں نے خون بہانے کی اجازت دے دی تو روئے زمین پر میں پہلا شخص ہوں گا جو مدینہ الرسول میں خون بہانے والا کہلاؤں گا۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت عثمان غنی رحم دل تھے، کتنا رحم دل، وہ کیسے اس بات کو برداشت کر سکتے تھے؟ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت بھی تھی کہ منافقوں کی چال کی وجہ سے آپ کی شہادت ہوگی۔ جس دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جاتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اس سے ایک دن پہلے جب پانی بند ہوتا ہے حضرت علی ایک مٹکے میں دشمنوں سے، کیونکہ تلوار تو اٹھا نہیں سکتے، کیونکہ امیر المومنین کی اطاعت، امیر المومنین نے منع کر دیا ہے، کوئی صحابی امیر کے خلاف کوئی کام کر ہی نہیں سکتے تھے۔ حضرت علی مٹکے میں پانی بھر کے لے کر کے آ رہے ہیں، دشمن ڈنڈا مار کر کے مٹکا پھوڑ دے رہا ہے۔ حضرت علی سوچ سکتے ہیں جو خیبر کا دروازہ جن کے ہاتھ سے ٹوٹ گیا ہو، جو کوئی توڑ نہ پائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی بدولت خیبر کا دروازہ اتنا مضبوط قلعہ جو ایک ہاتھ بیماری کی حالت میں لگائے اور وہ دروازہ ریزہ ریزہ ہو جائے، ان کے سامنے یہ دشمنوں کا لشکر کو مانے رکھتا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں نبی نے جو تلوار دی ہے وہ ذوالفقار تلوار ہے، لیکن اگر امیر کی طرف سے یعنی حضرت عثمان کی طرف سے اگر مجھے منع کیا ہوا نہیں ہوتا، تمہارے جسموں میں کسی کی بھی گردن نظر نہیں آتی، لیکن امیر کی اطاعت، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا سختی سے کہ خون نہیں بہانا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دستار مبارک کو اتار کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں وہ ہے وہیں پر لا کر کے لٹکا دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کل قیامت کے دن مجھ سے یہ سوال نہ کر لینا کہ عثمان پانی کے لیے تڑپتا تھا تم کہاں تھے۔ اے اللہ تو دیکھ رہا ہے میرا دستار بھیجا ہوا ہے، میری پگڑی دشمنوں نے کیا کیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن آپ کی شہادت ہوتی ہے اس دن رات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عثمان کل کا افطار تو میرے دسترخوان پر کرو گے۔ کیسا منظر رہا ہوگا؟ عثمان کل کا روزہ افطار تو میرے دسترخوان پر کرو گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں اور صبح کے اپنے اہلیہ محترمہ سے فرماتے ہیں کہ آج مجھے پیجامہ پہنا دو، آج مجھے پیجامہ پہنا دو۔ اس سے پہلے کبھی آپ نے پیجامہ نہیں پہنا، تہبند پہنتے تھے آپ، لیکن کہتے ہیں نا کہ شرم و حیا کا بیتاج بادشاہ، وہ شرم و حیا عثمان غنی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ جب میں عثمان کو دیکھتا ہوں تو مجھے خود حیا آتی ہے، کیسا شرم و حیا کا مجسمہ ہوگا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آج مجھے پجامہ پہنا دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن جب مجھے شہید کرے، مجھے قتل کرے تو میرا سطر نہ کھل جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی مظلومانہ شہادت، بہت بڑا مظلومانہ شہادت۔ ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو بیان کرتے ہیں اور یوم عاشورہ کو اسی پر ہم نے موسوم کر دیا۔ نہیں میرے دوستو بزرگوں، ہر صحابی کی سیرت کو اگر بیان کرنا چاہے تو تقریباً 1.25 صحابی ہے، 1.25 ہفتے بھی چاہیے، 1.25 ہفتے بھی چاہیے، دن کم پڑ جائیں گے۔ آپ کون سے دن ماتم منائیں گے؟ کسی صحابی کی شہادت کو ہم ایسے نہیں بھلا سکتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک بھی ہم پہنچیں گے انشاءاللہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کی تلاوت فرماتے ہیں، دشمن آ کر کے آپ کے سر پہ برچھا مارتا ہے، خون کا قطرہ قرآن کریم پر گرتا ہے جو آج تک محفوظ ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بھی جو قرآن کریم نے ہمیں جو آئیڈیل دیا، جو کسوٹی دیا، جو نمونہ دیا، جو سمپل دیا کہ ایمان تمہارا معتبر ہوگا جب ایمان تمہارا ایسا ہوگا، تو ہمیں بھی اپنے ایمان کی تھوڑی سی فکر کرنی چاہیے۔ جو ایمان آج ہمارے پاس ہے، جو ایمان ہمیں مسجد تک لانے پر مجبور نہیں کر رہا، جو ایمان نماز پڑھنے پر مجبور نہیں کر رہا ہے، جو ایمان جھوٹ بولنے سے نہیں بچا پا رہا، جو ایمان غیبت کرنے سے نہیں بچا پا رہا ہے، جو ایمان غلط چیزیں دیکھنے سے نہیں روک پا رہا ہے، وہ ایمان ہمیں کل جنت تک کیسے پہنچائے؟ ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ ہم آپ سے باتیں کرتے رہیں گے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ میری زبان سے صحیح باتیں کہلوائے اور ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں 2-3 منٹ میں آپ سے تھوڑا اور لینا چاہتا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں انشاءاللہ، سنت کا موقع دیا جائے گا۔ موسم بڑا شاندار ہے، دھوپ بھی نہیں ہے۔
اس لیے بیٹھے آپ اکتائیں گے بھی نہیں. وہ یہ ہے کہ